کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب 26ویں سے 40ویں آیات تک۔ اور خداوند کے ایک فرشتے نے فلبوس سے کہا کہ اٹھ اور جنوب کی طرف اس راہ پر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، یہ بیابانی ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا، اور دیکھو ایک حبشی خواجہ سرا جو حبشیوں کی ملکہ کنداکا کا معزز اور اس کے تمام خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور اپنی رتھ پر بیٹھا ہوا اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ پس روح نے فلبوس سے کہا کہ نزدیک جا اور اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اور فلبوس اس کی طرف دوڑ کر اسے اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میرا کوئی ہادی نہ ہو۔ پھر اس نے فلبوس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سوار ہو بیٹھ، اور نوشتے کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا: وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کو لے جایا گیا، اور برے کی مانند جو بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے، اسی طرح اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ پس حالی میں انصاف سے محروم رہا، کون اس کی پشت کا حال بیان کرے گا؟ کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ خواجہ سرا نے فلبوس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے بتا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیا اپنے یا کسی اور کے؟ تب فلبوس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتے سے شروع کر کے اسے یسوع کی بشارت دی، اور راہ میں چلتے چلتے وہ کہیں پانی پر پہنچے۔ تب خواجہ سرا نے کہا کہ دیکھ، پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکے؟ فلبوس نے کہا، اگر تو اپنے دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو تو لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلبوس اور خواجہ سرا پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی سے نکلے تو فلبوس روح خداوند سے اٹھایا گیا، اور خواجہ سرا نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تب وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا، اور فلبوس اشتود میں آ نکلا، اور کیسریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں بشارت دیتا گیا۔ کلام پاک کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔